السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کیو ایم ابو بکر۔ آج ہم نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 8 کو پڑھیں گے۔ امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے، اور میم کے اوپر زبر ہے، اس زبر کو زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو اس کو نہیں کھینچتے، نہ جھٹکا دیتے ہیں۔ نہ ایسے پڑھیں گے۔ اور جب اس کو، یہ ہے پہلا طریقہ، اس کو پڑھنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے، حمزہ کھڑی زبر اس کو الف نہیں پڑھیں گے۔ الف اگر پڑھیں گے تو اس صورت کے اندر یہ خالی ہو، جب الف خالی ہو یعنی اس کے اوپر کھڑی زبر بھی نہ ہو اور زبر بھی نہ ہو، زیر بھی نہ ہو، پیش بھی نہ ہو، تو پھر اس کو پڑھتے ہیں الف۔ اور جب اس کے اوپر کھڑی زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، پھر اس کو حمزہ پڑھتے ہیں۔ حمزہ کھڑی زبر میم زبر م، نون زبر ن، آمن۔ آگے وقف، یہ وقف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن پاک کے اندر آتا ہے نا یہ الفاظ آتے ہیں تو بچے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، بچے سمجھنے میں ان کو دشواری نہیں ہوتی۔ آمن یعنی جب وہ قرآن پاک کے اندر وقف کی صورت آ جاتی ہے تو آخر میں زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو تو وقف کیسے کرتے ہیں ان کو جلدی سمجھ آ جاتا ہے۔ حمزہ کھڑی زبر واو کھڑی زبر و، اس یا کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکت بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جزم ہے یا شد ہے۔ اس لفظ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، حمزہ کھڑی زبر نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تین، آنیتین۔ آگے وقف آنیہ، یہ کول تا جو ہے نا یہ وقف کے وقت ہا بن جاتا ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کیونکہ تجوید کے قوانین میں سے ہے کہ جب وقف کرتے ہیں تو اس طرح کے لفظ جو ہیں وہ گولتا ہا بن جاتا ہے۔ آنیہ، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی۔ آگے وقف ایلاف، حمزہ یا زبر ای، اس کو ہمیشہ کے لیے ذہن نشین فرما لیں۔ یہ جو دال کی شکل کی طرح یہ چھوٹی سی شکل بنی ہوئی ہے اس کو دیکھیں، اس کو کہتے ہیں جازم۔ کیا کہتے ہیں؟ جازم۔ اور اس کا دوسرا نام ہے سکون۔ ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے بلے باندھ لیں، ذہن نشین کر لیں، ذہن میں کاپی پر نوٹ کر لیں، ذہن نشین کر لیں۔ اس چھوٹی سی شکل کو کیا کہتے ہیں؟ جازم، اور اس کا دوسرا نام ہے سکون۔ حمزہ یا زبر ای، نون زبر ن، این، این، اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے اینا یا آئینہ، آئینہ، اس طرح بھی بالکل نہیں پڑھیں گے، اس کو تجوید کے ساتھ ایسے کہ پڑھیں گے این۔ آگے دیکھیں، با زیر بھی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی ہی۔ آگے وقف بھی، یہ جو کھڑی زیر ہے یہ وقف کے وقت ختم ہو جائے گی، بھی ایسے پڑھیں گے۔ جیم الف مد زبر جا،
حمزہ زبر جاء، آگے وقف جاء. اس کا جوڑ ذہن نشین کریں ہمیشہ کے لیے. یہ تھوڑا سا مشکل ہے، اس کو ذرا دیکھیں. بچوں کو سمجھ نہیں آتا، اور بچے تو بچے، بڑوں کو بھی سمجھ نہیں آتا. یہ دیکھیں، جیم یا مد زیر جی، حمزہ زبر جی، یہاں پر تو یا پڑھ رہے ہیں، جبکہ اوپر یہاں پر دیکھیں، یہاں پر یا نہیں پڑھ رہے. یہ فرق سمجھ آ رہا ہوگا. یہاں پر جزم نہیں ہے، نہ کوئی شد ہے، نہ کوئی جزم ہے، نہ کوئی اور علامت ہے، تو اس لیے یہاں پر کوئی علامت نہیں پڑھیں گے. اور یہاں پر اس یا کو پڑھ رہے ہیں کیونکہ اس یا کے اوپر جزم ہے. یہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں. یہ یا، اس یا کو، یہ یا کے اوپر جزم ہے اور اس کا دوسرا نام سکون ہے. جی، پھر دیکھیں جی، اس کا جوڑ تو میں نے پہلے بتا دیا ہے، امید ہے یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. آگے دیکھیں، جیم واو پیش جو، عین دو زیر عین، جو عین، جو عین. یہ جو واو ساکن ہے، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہ کون سی واو ہوگی؟ اس واو کو کہیں گے واو مدہ. اس واو کو کیا کہیں گے؟ واو مدہ. واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے. یعنی واو ساکن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ واو ساکن کا مطلب یہ ہے واو کے اوپر جزم ہے، واو کے اوپر جزم ہے، اور اس جزم کا دوسرا نام ہے سکون. تو اس کو ہم دوسرے لفظوں میں سکون بھی کہہ سکتے ہیں. واو ساکن، اس کو ہم اس کے اوپر سکون ہے نا، اس کو سکون جو ہے تو اس کے سے پہلے پیش ہے، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساکنہ ہے، واو ساکنہ. جوعن، آگے وقف جوع. خاو زبر خو، خاو زبر خو. اس واو کو ہم واو مدہ نہیں کہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اس واو کے اوپر جزم تو ہے، سکون تو ہے، لیکن اس سے پہلے پیش نہیں ہے. اس لیے ہم اس کو ایسے نہیں پڑھیں گے خو، نو. اس کو ہم ایسے پڑھیں گے جو، تھوڑا سا کھینچیں گے. مدہ کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، اس کو ہم بالکل نہیں کھینچیں گے. خو، فدو زیر فین، خوفین. امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں اس کے نیکسٹ پارٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. جزاک اللہ خیرہ.